اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تمام خواہشات اور قلب خداوند عالم کی طرف ہوتا ہے، تو جب وہ نماز ادا کر کے پلٹتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا، گویا اس دن کی مانند ہوتا ہے جب وہ شکم مادر سے باہر آیا ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جان لو کہ بندے کی 4 آنکھیں ہوتی ہے، 2 آنکھیں جس سے وہ اپنی دین اور دنیا کے معاملات دیکھتا ہے، اور 2 آنکھیں جس سے وہ اپنی آخرت کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ پس جب خدا اپنے بندوں کی بلائی چاہتا ہے تو وہ اس کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، جن کے ذریعہ وہ اپنے آخرت کے پوشیدہ امور کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ظاہری نعمت 2 آنکھیں ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، تاکہ وہ ان کے ذریعے دنیا کی زیبائی اور خوبصورتی کو دیکھ سکے۔ لیکن اللہ نے کچھ خاص انسانوں کو 2 اور آنکھیں عطا کی ہے، جس کو ہم دل کی آنکھیں یا چشم قلب کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے انسان غیب کے پوشیدہ حقائق کو دیکھ سکتا ہے۔ دل کی آنکھیں اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان میں کچھ اچھی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، جن میں ایمان کامل کا ہونا، حرام لقمہ سے پرہیز اور اللہ کی نافرمانی کسی حال میں بھی نہ کرنا شامل ہے۔ اور جب اللہ انسان کو دل کی آنکھیں عطا کر دیتا ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر ملکوت سماوی کا نظارہ کرتا ہے، ملائکہ کی رفت و آمد کو دیکھتا ہے اور جنت و جہنم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدایا تیری طرف سفر کرنے والی کی مسافت نزدیک ہے، اور تو اپنی مخلوق سے روپوش نہیں، مگر یہ کہ انہیں ان کے اعمال تجھ سے دور کر دے۔ مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو آپ کو امین سمجھے اس کے ساتھ خیانت مت کرو، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ خیانت کر چکا ہو، اور اس کا راز فاش نہ کرو، چاہے وہ تمہارا راز فاش ہی کیوں نہ کر چکا ہو۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تکبر لوگوں کی تباہی اور بربادی کے عوامل میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے دین تباہ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ابلیس پر لعنت ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہمیں سیرت نبوی اور فرامین معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔